میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے اپنے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ سوشل ورکنگ کو یا سیاست سے دلچسپی لینے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کا یہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت بہت ہی معنی خیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان لانے والوں، ایشور کو ماننے والوں، ایک اللہ کو ماننے والوں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام، ہر وہ کام جو پازیٹیو ہو، کنسٹرکٹیو ہو، بنانے والا ہو، تعمیری ہو، اس کام پر مدد کرو، ساتھ چلو، سپورٹ کرو۔ کھلے طور پہ یہ بات کہی گئی، تعاونوا علی البر والتقوی۔ ایسی کوئی تنظیم اٹھتی ہے، ایسی کوئی قیادت اٹھتی ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کا کام کرتی ہے، ایسا کوئی شخص اٹھتا ہے جو سماج کو بنانے، اس کی تعمیر کرنے اور اس میں ویلوز کو ہیومن ویلوز کو قائم کرنے کے لیے اٹھتا ہے، تو آپ اس کا سپورٹ کیجئے، ساتھ دیجئے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور خبردار، جو تخریب ہے، جو تباہی و بربادی لانے والے کام کرنے والے لوگ ہیں، یا کوئی تنظیم ہے، یا کوئی ایسی سوچ کے لوگ ہیں جو معاشرے میں فساد، بگاڑ، نفرت، غصہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کا سپورٹ نہ کیجیے، ان کے ساتھ کھڑے مت ہوئیے، ان سے الگ ہو جائیے۔ بالکل یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کا اس وقت جو ماحول ہے، اس میں کسی دھرم کو سے بالاتر ہو کے، اس سے اوپر اٹھ کر میں کہتا ہوں کہ راہل جیسا ایک سچا دل، سچا دماغ، سچی سوچ رکھنے والا، انسانیت کو جوڑنے والا، ملک کو خطرات سے، ملک کو تباہی سے بچانے والا اگر ایک جنونی پیدا ہوا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں ایک بہت جرأت اور ہمت کا کام راہل کر رہے ہیں، اور راہل جی کے ساتھ کھڑے ہونا اس وقت کا تقاضا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس آیت کا تقاضا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ آئیے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو بھلائی کی طرف ہندوستان کو لے جا رہا ہے، ہندوستان کو بنانے کی طرف جو لے جا رہا ہے، اس شخص کا سپورٹ کریں، دل کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے یہ دینی کام ہے، یہ انسانیت کا کام ہے، اور انسانیت کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کا تعلق دین سے گہرا ہوتا ہے۔ آئیے آج طے کریں کہ ہماری یہ مہلائیں جو وقت اس وقت گزر رہا ہے ملک پر، جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اس ملک کے، اور یہ ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے، اس کو روکنے کے لیے بہت جرأت اور بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ جو بھی آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے، اسے کچل دیا جاتا ہے۔ ایسے شخص، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص ہمت دکھا رہا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ آنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پولیٹیکل یا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کو بچانے کا اور انسانیت کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اقتدار کی تبدیلی کا مسئلہ ہے، سطح کو بدلنے کا مسئلہ ہے، یہ ملک کو بچانے کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کو بدلنے کا مسئلہ ہے، بچانے کا مسئلہ ہے۔ یہ بھارت کی سنسکرتی، بھارت کا جو خمیر ہے اس کو زندہ رکھنا، اس بھارت کا جو ضمیر ہے اس کو زندہ رکھنے کا مسئلہ ہے۔ آئیے اس مہم میں، اس کوشش میں ہم لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور طالب بھائی جیسے لوگ جو وقت کی نبض کو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا پیغام قوم کو دینا چاہیے، ہم ہندوستان کے لوگوں کو، واسیوں کو کون سا پیغام اس موقع پہ دیں، تو وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ قومی یکجہتی اور آپسی اتحاد یہ اس وقت کا سب سے اہم ضرورت ہے، سب سے بڑا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے ہمیں آپ کو بیدار ہونا ہوگا اور حساس رہنا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں کیا جا رہا ہے، جو راہل نے قدم اٹھایا ہے وہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے، یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ اس سے ہندوستان محفوظ رہے گا، اس سے ہندوستان زندہ رہے گا، اس سے ہندوستان طاقتور ہوگا، اس سے انسانیت زندہ ہوگی، اس سے انسانیت طاقتور بنے گی۔ میں اس لیے آپ سے دردمندانہ
अपील करता हूँ कि आइए, वक्त का तकाजा है, हम ऐसे शख्स का सपोर्ट करें, खड़े हों। अगर ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है तो इस वक्त हम कांग्रेस के साथ हो जाएं। ये हिंदुस्तान के बचाने का वक्त है, और बगैर इस सोच के हम हिंदुस्तान को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले, नफरत फैलाने वाले, मोहब्बतों को दिलों में इंतशार पैदा करने वाले, दिलों को तोड़ने वाले बहुत ताकतवर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा उनके पास शैतानी ताकत जमा हो गई है। वो मुल्क को बर्बाद करके छोड़ देंगे। अगर कोई ऐसा हुआ है मेरे भाइयों, तालिब भाई, ऐसे प्रोग्राम एक दो नहीं, गली कूचे में कीजिए, हर कमरे में कीजिए, हर घर में कीजिए। अब इसकी जरूरत है। इस बेदारी के बगैर अब कुछ होने वाला नहीं है। मुल्क को बचाइए, इंसानियत को बचाइए। अब ये वक्त आ गया है, और इंशाल्लाह हमारे सामने हमारे बहुत ही सेकुलर जहन रखने वाले एक इंसान हमारे बीच में मौजूद है, वर्मा जी। मैं वर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वर्मा जी, मैं आपकी कदर करता हूं, दिल से कदर करता हूं, क्योंकि आपके अंदर एक सच्चा दिल है और सच्चा अच्छा इंसान है। आप अच्छे इंसान हैं। आप जैसे लोगों को खड़े होने की जरूरत है। आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ चलिए, हमारे साथ आइए, तालिब भाई के साथ आइए। और आप तो तालिब भाई के साथ हमेशा रहते ही हैं, लेकिन अब जरूरत है कि हम अपना वक्त बचाएं, हम अपना वक्त निकाल करके ऐसे मसाइल से लड़ें, ऐसे हालात का सामना करें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।